حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، اے بڑھیا، ابھی دیر ہے۔ تو وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اس عورت کو بلانا ظاہری طور پر بلا دیا گیا۔ جب کہ طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی بوندا باندی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں جو کہ تمہاری محبت تھی، تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اسے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں سے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ لیکن اے نوح، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے حواریوں، قیامت کے منظر بہت سخت اور بہت تکلیف دہ ہوں گے، لیکن جو پنج تن پاک اور مولا علی سے محبت کرتے ہوں گے اور صحیح العقیدہ مسلمان ہوں گے، اللہ والوں سے محبت کرتے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اس سختی کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ ان کے لیے یہ دن ایسا ہوگا جیسے عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کرے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔